بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ شب عاشور کو شیعہ نے حیدر قرار شب بیداری کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شب بیداری جو عاشور کی رات کی جاتی ہے، اسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، اس کا عند اللہ اجر و ثواب کیا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شب عاشور کو آپ لوگوں نے اعمال کون کون سے انجام دینے ہیں۔ تو یاد رہے کہ شب عاشور جو مومن جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، روایات کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اس رات جتنے اللہ کے ملائکہ نے عبادت کی ہوتی ہے، اس عبادت کے برابر شب عاشور فقط جو جاگ رہا ہے اس کو ان تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوسری اہمیت اس شب کی جاگنے کی یہ ہے کہ جو شخص شہدائے کربلا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی یاد میں شب عاشور جاگتا ہے، وہ گویا ایسے ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور قیامت والے دن جب وہ محشور ہوگا تو اس کا تعلق ان شہداء کے ساتھ ہوگا جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے ہیں، اور مفہوم روایت بتاتا ہے کہ پروردگار اسے روز محشر خون میں لت پت محشور کرے گا، گویا کہ اس کا تعلق بھی شہدائے کربلا کے ساتھ ہے۔ لہذا جس قدر ممکن ہو شب عاشور، شب بیداری ضرور کیجیے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ شب عاشور کون کون سے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ زیادہ نہ بھی کر سکیں تو آپ شب عاشور جاگ کر ماتمداری کریں، زیارت عاشور پڑھیں، اور اہل بیت کی ذات عظیمہ پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، استغفار کریں، اور بالخصوص امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کریں۔ یہ مشہور طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، لیکن چند اعمال اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے بھی ہمیں ملتے ہیں، چونکہ شب عاشور وہ رات ہے کہ جو رات سید الشہداء نے لشکر یزید سے یہ کہہ کر طلب کی تھی کہ آج نہیں بلکہ 10 کو جنگ ہوگی، آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو چند اعمال ہیں جو مخصوص روایات میں ذکر ہوئے ہیں، جس میں 100 رکعت نماز ہے، وہ انسان کو انجام دینی چاہیے۔ الحمد کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں ہر رکعت میں، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ زیارت عاشور پڑھیں، اس میں لعن اور جو سلام ہے وہ 100 دفعہ پڑھا جائے اور اس کے بعد اسے مکمل کیا جائے۔ تیسرا عمل جو آپ نے انجام دینا ہے وہ نماز امیر المومنین جو ہم مومنین جو ہے وہ اکثر پڑھتے ہیں، جس کی 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد 50 دفعہ قل هو اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں۔ 2 مکمل کرنے کے بعد اگلی 2 بھی آپ نے اسی طرح سے ہی انجام دینی۔ اگلا عمل یہ ہے کہ آپ نے 100 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 70 دفعہ استغفار کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تسبیحات اربع عموماً ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے اضافہ کریں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک، اسے ملا کے 100 دفعہ یہ بھی ضرور تلاوت کریں۔ اور جب آپ فجر کی نماز کے قریب ہو جائیں، نماز شب کا وقت ہو جائے، نماز شب ادا کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہاں آپ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں۔ مثلا اس کی نیت آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی۔ الحمد پڑھیں، الحمد کے بعد آیت الکرسی، سورہ قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان صورتوں کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے الحمد کے علاوہ۔ الحمد 1 دفعہ اور باقی جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی اور سیم اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی۔ تشہد پڑھیں، سلام کے بعد 2 رکعت نماز مکمل کر دیں، اسی طریقے کے تحت آپ 2 رکعت نماز اور پڑھیں۔ میں پھر گزارش کروں گا، یہ اعمال چونکہ سید الشہداء نے اس رات جو ہے وہ عبادت پروردگار انجام دی ہے، ہمیں بھی دینی چاہیے۔ سارے اعمال ممکن نہ بھی ہوں تو کم از کم ماتمداری کی جائے اور قاتلان امام حسین پر تبرہ کیا جائے، ان سے برات کا اعلان کیا جائے، جس قدر ہو سکے استغفار، اور اہل بیت کی ذات عظیمہ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صلوات پڑھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔